خواتین کا دینی پوسٹیں کرنا اور پھر کمنٹ آن رکھنا کہ جو چاہے وہاں آ کر کمنٹ کر رہا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ ہم نے دیکھا ہے فیس بک پر کہ بعض خواتین پوسٹ کرتی ہیں اور نیچے مرد آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں جزاک اللہ آپی، جزاک اللہ بہن، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، بلا شبہ یہ جو ہے نا تعریفی کلمات، یہ عورت کے لیے فتنہ ہے، عورت نازک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفقا بالقواریر، عورتوں کا یہ مزاج ہے کہ عورتوں کو تعریف پسند ہوتی ہے، بہانے بہانے سے تعریف اپنا سننا چاہتی ہیں۔ اگر ایک مرد عورت کے لیے تعریف میں اچھے الفاظوں کا انتخاب کرے اور 2 4 5 مرتبہ وہ عورت کی تعریف کرے تو یقینی طور پر اس عورت کا دل فتنے میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ تعریف کرنے والا بذات خود کسی حیثیت کا مالک ہو تو یہ بلا شبہ جلتی پر تیل کا کام کرنے والی چیز ہے۔ عورت کا دل بہت جلدی موم ہو جائے گا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اچھا، صرف بات یہاں تک نہیں رہتی، اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض خواتین پھر اس معاملے میں اتنی ڈھیلی پڑ جاتی ہیں کہ ان کو ایک مرد نیچے آ کر کہہ رہا ہوتا ہے جزاک اللہ خیرن آپی یا بہن یا فلاں، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، تو خاتون اس کو آگے کمنٹ میں ماشاءاللہ اسی طرح دعائیں دے رہی۔ اس نے کوئی بات پوچھی ہے یا کہی ہے تو خواتین بھی پورا ترکی بترکی اس کے ساتھ جواب دے رہی۔ اللہ کی بندیوں، حیا کدھر گئی، وقار کدھر گیا ہے خاتون کا؟ اور یہ جھجک کہاں گئی کہ یہ غیر محرم ہے، میں نے اس سے بات نہیں کرنی؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض خواتین مردوں کے ساتھ باقاعدہ وہ گتھم گتھا ہو رہی ہوتی ہیں، بحث کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یعنی بڑا ہی غیر مناسب اور بڑا ہی غیر مناسب قسم کا انداز ہوتا ہے جس کو کسی طور پر بھی باوقار انداز نہیں کہا جا سکتا۔ اس انداز میں مردوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، کمنٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، اور بعض اوقات ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، بعض اوقات لوچدار الفاظ یا آپ کہہ لیں پرکشش الفاظوں کا انتخاب کر کے ایک دوسرے کو دعائیں بھی دی جا رہی ہیں، باتیں بھی کی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور ہم چونکہ ہمارا دینی طبقے سے تعلق ہے تو ہمارے نظر ہمارے سامنے سے جب ہم فیس بک چلاتے ہیں تو دینی لوگ ہی گزرتے ہیں، لہذا صاف بات ہے کہ ہم چونکہ انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دکھ درد بھی انہی سے متعلق ہے۔ جو دین سے دین والے نہیں ہیں یا جو دینی احکامات کو سمجھنے والے نہیں ہیں ان پر دکھ اور افسوس اور قسم کا ہے، لیکن خاص طور پر وہ خواتین جو دین سے وابستہ ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اہل الحدیث ہیں، پھر اس کے بعد وہ شرعی علم کی طالبہ ہیں، پھر کنواری ہیں، ان کو جب اس قسم کی چیزوں میں مبتلا دیکھیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین کہاں چلی گئی ہیں، کیسے ہمارے دلوں سے اور ہمارے کردار سے حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ بالکل کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے مرد ہے، میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میں نے اس کو سلام کا جواب نہیں دینا، میں نے اس کے کمنٹ کا جواب نہیں دینا، یا میں نے کمنٹ بالکل آف کر دینے ہیں، یا میں نے جو میری فرینڈ لسٹ میں ہے اور وہ خواتین فرینڈ لسٹ میں رکھنی چاہیے تو میں نے اس کے علاوہ کسی کو الاؤ ہی نہیں کرنا کہ کوئی آ کر میرے کمنٹ میں جواب دے، میرے سے بات کرے۔ کوئی اس کا لحاظ اور پاس ہی نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الایمان والحیاء قرنا جميعا، آپ نے فرمایا ایمان اور حیا ان دونوں کو اکٹھا رکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، آپ نے فرمایا ایمان حیا کا ایک شعبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں نے جو نبوت کے بالکل ابتدائی آغاز کے کلام میں سے جو چیزیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتی پھرو، جو چاہے کرتے پھرو۔ تو یہ جو حیا اتنا قیمتی اسلام کے ہاں جس کا اتنا مقام ہے، اتنا قیمتی گوہر ہے، سرمایہ ہے، اور کوئی شک نہیں کہ خاتون کے لیے یہ انتہائی قیمتی چیز ہے۔ حیا مرد کے لیے بھی بہت قیمتی ہے اور خواتین کے لیے تو اس کا متبادل، اس کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن یہ خاتون کے لیے اس کو داؤ پہ لگانا، اس کو ختم کرنا، اس کو زائل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور خاص طور پر اس میں وہ خواتین ملوث ہیں جیسا ہم کہہ رہے تھے جو دیندار ہیں، دین کی طرف مائل ہیں، دین کی طرف اپنی نسبت کرنے والی ہیں، تو ان کا اس قسم کی حرکتوں میں اور چیزوں میں مبتلا ہونا جو انتہائی اوچھی ہیں، سطحی اور گھٹیا قسم کی ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ آپ خواتین گوہر مکنون ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی وقار بنایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ میں نسوانیت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کوئی حدود رکھی ہے، اللہ رب العزت نے حیا کا پاس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے لیے اس حیا کی حفاظت کریں گے، آپ کے لیے انتہائی قیمتی گوہر ہے۔ اس کو خام خواہ یہ چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پر چھوٹی چھوٹی لذتوں کے لیے ضائع نہ کریں۔